ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. ڈاکٹر ویس اور ڈاکٹر شفیق یاسین ہمارے معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں، اور اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شفیق یاسین موجود تھے، ان سے ہماری گفتگو جاری تھی. ڈاکٹر ویس یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی. سلسلے کو جاری رکھیں گے. ڈاکٹر شفیق کی طرف واپس جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں سر؟ اوکے، جی جی بالکل. آلرائٹ. ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر ویس نے بڑی تفصیل سے بات کی اور بڑی امپورٹنٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ تو پرابلمز ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا ذرا ایکسپیرینسز اپنا شیئر کریں ابھی، کیونکہ آپ پرتگال میں ہیں، وہاں پر جو کیسز آپ دیکھتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ کیا وہاں پر بھی اسی طرح کی پرابلمز پائی جاتی ہیں؟ کیونکہ اکنامک کرائسس تو ہمیں ہر طرف نظر آ رہا ہے، اور یہ جتنی پرابلمز ہیں ہمیں نظر آتا ہے بائی دا ورچو آف اکنامک کرائسس ہی اس زیادہ ہے کہ لوگ اوور اسٹریس بھی ہیں، تھوڑا سا اوور برڈن بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ کچھ لوگ ڈپریشن میں بھی چلے گئے ہیں. تو کیا وہاں پر سچویشن ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. نو ڈاؤٹ اکنامیکل اسٹریس یہاں پہ بھی ہے، لیکن آئی تھنک کمپیئر کریں گے پاکستان سے تو اتنا بڑا نہیں ہے جتنا پاکستان کا مسئلہ ہے. رائٹ. پاکستان کو بینکرپسی کی باتیں، اور جو بہت ہی جس لیول پہ کرنسی ہماری ڈی ویلیو ہوئی ہے، ہر چیز ہی ہماری مہنگی ہو گئی ہے. یہاں پہ اگر ایشوز آتے بھی ہیں تو یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے، پیٹرول جی کے حوالے سے تھوڑے بہت چارجز بڑھ گئے ہیں، اور دیٹ puts pressure on جنرل پبلک پہ پریشر آ جاتا ہے. لیکن باقی کہ گورنمنٹ بھی ساتھ ساتھ سپورٹ دیتی رہتی ہے، اور یہ اگر پرابلمس آتے بھی ہیں تو اتنے لانگ ٹرم نہیں ہوتے، شارٹ لیفٹ ہوتے ہیں، مے بی فار اے ایئر 6 months. لیکن بات یہ کہ یہ پھر سے نکل جاتے ہیں ود دا ہیلپ آف گورنمنٹ سپورٹ. لیکن جہاں تک ہم کھانے پینے اور مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے تھے یاسر، بات یہ نا کہ جب آپ کے ہر زندگی میں، یہ تو نیشن کی ہم بات کر رہے ہیں یا کنٹریز کی بات کر رہے ہیں، جی. جی. ہر انسان کے زندگی میں جو نا اتراؤ چڑھاؤ تو آتا ہے، اور یہ ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ یہ نہ ہو تو پھر زندگی نہیں کوئی معنی رکھتی ہے. ہر جی. وقت تو آپ اچھے اس پہ نہیں رہ سکتے، آپ کو نیچے بھی آنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہی آپ کو خوشیاں نظر آتی ہیں، برا وقت گزرتا ہے. تو یہاں یہ لوگ فیس کر لیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پتا ہے اتنا اچھا ٹائم دیکھا ہوا ہے، اگر تھوڑا برا ٹائم آ بھی جاتا ہے نا تو اس کو فیس کر لیتے ہیں. ان کی ہوپس ہوتی ہے اچھی کہ بھائی گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے گی، ساتھ میں یورپین کمیونٹی کے ادر کنٹریز ہیں وہ بھی ہیں، وہ کہیں نہیں بھاگے جا رہے. اینڈ دے نو دے آر لیونگ ان اے سیف کنٹری. یہاں پہ لا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، ان جی. کو یہ خطرہ تو نہیں کہ وہ گھر سے نکلیں گے کوئی موبائل چھین کے بھاگ جائے گا، یا جی. جی. گن پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ کر لیں گے. پھر میں بھی خبریں پڑھ رہا تھا پاکستان کی، جبکہ یہاں ہوں پیچھے میں نے سنی کہ کتنے بچے جو ہیں، چھوٹے بچے اغوا ہوئے ہیں پاکستان سے، خاص طور پہ کراچی سے پچھلے 1 سال میں. تو یہ جو انسیکیورٹیز ہیں ہماری لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی، یہ بڑا ڈسٹریس کرتی ہے. ہر جو ماں باپ جن کے بچے چھوٹے ہیں، جو اسکول بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو یہ سوچ کے کہ وہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ بچے واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا ہوگا، صحیح پڑھ پا رہے نہیں. وہاں ڈرگس کا مسئلہ الگ چل رہا ہے، کھانے پینے کے مسئلے ہم نے الگ وہ کیے، فیملی اسٹریس میں تو پھر ڈپریشن انزائٹی کے الگ چل رہے ہیں مسئلے. یہ سب مل کے بڑا پرابلم بنا دیتی ہے. یہاں پہ ہے مسئلے ہیں تو پراپر اسکیزوفرینیا، بائی پولر یہاں بھی ملتا ہے، ڈپریشن ہے. آئی تھنک ڈپریشن اگر اسٹیٹسٹکلی دیکھیں اور صحیح سے ہم دیکھیں نا، اسٹڈی کریں، تو پاکستان میں زیادہ ہوگا یہاں سے. وہ الگ بات، ہماری ریزیلینس جو ہے نا ماشاء اللہ سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ہے. ہم سب چیزیں کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، برے وقت میں بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ اچھا ہو جائے گا. ہمیں یہ جو امیدیں جو ملتی ہیں نا ہمارے مذہب سے ملتی ہیں، ہماری مین طاقت جو ہے نا ہمارا مذہب ہے. یقین. اور بالکل. اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا نا تو ہم پیچھے اور بہت نیچے چلے گئے ہوتے. یہاں پر جبکہ یہ سب چیزوں پہ اتنا نہیں پروک کرتے، لیکن ان کو باقی چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی. میں پاکستان سے ابھی آتے ہوئے یہی سوچا تھا، یہاں میرا سب سے پہلے میں ایئرپورٹ سے نکلا ہوں، فریش ہوا مجھے ملی، نہ پالوشن تھا نہ کچھ. میں نے اپنا آرام سے نکالا، ایک دکان میں گیا، نئی سم لے کے ڈالی، اور اس وقت سے باتیں کرتا ہوا اپنے ماموں اور رشتے داروں سے، بتاتا ہوا کہ میرا یہ نیا نمبر ہے. پھر رات مجھے یہ فکر نہیں تھی کہ پیچھے سے مجھے دیکھنا ہے کہ کوئی آئے گا میرا موبائل فون چھین کے لے جائے گا. جی. جی. میں یہاں سے شام کو اٹھ کے کل واک کر کے 1.5 کلومیٹر کے آرام سے ایک شاپنگ سینٹر چلا گیا، وہاں جا کے میں جو چیزیں لینی لے کر آ گیا. یہ سب چیزیں میں کراچی میں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. میں نے دوست کو بتایا، میں نیا باہر سے واپس آیا تھا تو میں اس کے گھر پیدل چلا گیا تھا. وہ بھی ہارڈلی میں 1 کلومیٹر کے اندر ہی رہتا ہے میرے گھر کے. دوست نے کہا تم بیوقوف، تمہیں پتا ہے آج جی. کل کتنا جی. خطرہ پیدل آنا.
مسئلہ ہے کہ جب آپ کام پہ بیٹھ کے ایز اے سائیکیٹرسٹ یا ڈاکٹر ڈیسک پہ کام کر رہے ہیں اور پیشنٹس دیکھ رہے ہیں، پلس آپ پیدل نہیں چل رہے ہیں یہ سوچ کے کہ میں پیدل نکلوں گا تو کیا ہو سکتا ہے، تو انسان واکنگ سے بھی جاتا ہے. ایک تو ایڈڈ اسٹریس ویسے ہی آپ کی لائف میں ہے، پھر آپ کی ایکسرسائز نیچے آ جاتی ہے، کیونکہ اسپیشلی یا تو جم جائیں یا کسی ٹرینڈ مل پہ چلیں وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں تو نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں ایکسرسائز ہو جاتی ہے، بالکل چلتے بالکل. پھرتے کام کر لیتے ہیں. کئی جگہ پہ سائیکلس کے سٹینڈز لگے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ نے کوائن ڈالنا ہے، سائیکل لینی ہے، 2-3 کلومیٹر کے بعد وہاں پہ ایک اور اسٹینڈ ہوگا، وہاں پہ آپ نے سائیکل کھڑی کر دینی ہے. گورنمنٹ نے اسٹینڈز بنائے ہوئے ہیں سائیکلوں کی جگہ جگہ، تو وہ تھوڑے سے پیسوں میں اگر آپ کو سائیکل خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بالکل آدھے ٹھیک ہے. سے 50 آدھا یورو ڈالا اور آپ نے سائیکل لے لی اور دوسری جگہ پہ جا کے چھوڑ دی، 2 گھنٹے کے لیے سائیکل آپ کے پاس ہے، گورنمنٹ بنی ہوئی سائیکلیں. تو یہ تو فیسلٹیز ان کے پاس ہیں، وہ پاتھ ہیں جس پہ فٹ پاتھ ہیں جس پہ انہوں نے آرام سے سائیکل چلا سکتے ہیں، ان کے لیے الگ ایریا ہے سائیکل کے لیے. تو یہ ہمیں وہ فیسلٹیز نہیں، اچھا موسم نہیں، اچھی فیسلٹیز نہیں، جو اگر عوام کے پاس ہوتی تو شاید بہت بہتر طرح سے یوز کر سکتے. پیٹرول کے خرچے کم ہو جاتے ہیں اس سے. کئی لوگ جی جی. پیٹرول اب اتنے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے لیے دے ڈونٹ یوز دا کار، وہ آرام سے یہ سب فارم آف ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں. پھر وہی میں دیکھ رہا تھا کل شاپنگ سینٹر میں پھرتا ہوں، میرے لوگوں میں یہ نظر آ رہا تھا وہ کیا خرید رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، جی چہروں پہ خوشی ہے، اسٹریس فری نظر آ رہے ہیں، اچھے اچھے ویجیٹیبلس نظر آ رہے ہیں، اچھے اچھے فروٹس نظر آ رہے ہیں. اچھا جو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں فروٹس اور ویجیٹیبلس ہیں، ہمارا ملک ماشاء اللہ سے بہت زرخیز ہے، جی اور جی. پہاڑ بھی ہیں اور الگ الگ موسم بھی ہیں، کہاں کہاں سے انار دیکھیں کہاں سے آتے ہیں ہمارے کوئٹہ سائڈ سے، اور کیا پھل نہیں ہے. جی لیکن ہم یا تو دیکھتے ہیں کہ ہم آتے ہیں اور ود ان فیو ویک غائب ہو جاتے ہیں، ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں، اپنے لوگوں نہیں ملتے. سی فوڈ اچھا آتا ہے وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے چائنا. جو اچھے فوڈ ہیں بھی نا وہ ہمارے لوگوں کے لیے نہیں ہیں، بالکل وہ ٹھیک ہے. ایکسپورٹ. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمارے مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ ہم جب جتنی بڑی باتیں کر لیں، لیکن ہماری جو اویلیبلٹی ہے فوڈ کی، اچھے جی فوڈ کی، وہ کہاں ہے؟ بالکل بالکل. وہ سستی اور اچھی قیمت پہ ہونا ضروری ہے عام پبلک کے لیے، وہ نہیں ہے. یہاں پہ بالکل ایک ٹھیک ہے. عام پبلک بھی جو ہے نا وہ اتنا کما لیتی ہے کہ آرام سے اچھی سیمن، اچھی مچھلی، اچھا کھانا پینا جو ہم سمجھتے ہیں کہ لگژری ہے، شاید وہ ڈی ایچ اے والے یا ایسے لوگ لیں جو کہ ہائی پروفائل لوگ ہوں گے وہی خرید سکتے ہیں، یا عام جو صرف جھاڑو پوچھے کا کام کرتا ہو کسی شاپنگ سینٹر میں وہ بھی افورڈ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لائف سٹائل سے بڑا فرق پڑتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس کے بارے میں اب سوچنے کی ضرورت ہے. اور باقی جیسے آپ نے کہا کہ مسائل تو کم و بیش ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ نفسیات کے مسائل ہیں، پاکستان میں بھی مسائل ہیں. اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ اتنے زیادہ فائنینشیل ایشوز اور اتنا بڑا اکنامک کرائسس ہونے کے بعد بھی لوگ پھر بھی گزارا سم ہاؤ کر ہی رہے ہیں. تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. تو یہ ڈسکشن ڈاکٹر صاحب جاری رکھتے ہیں، اویس کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر اویس یہ بتائیے، اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہمارے یہاں تو سچویشن اس سے اکثر مختلف، میں اور آپ دونوں سن رہے تھے، ڈاکٹر صاحب وہاں کی جو ہے حالات بتا رہے تھے، لیکن ہمارے پاس یہ ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. یعنی کہ نہ پہ ہمارے پاس سینس آف سیکیورٹی یہاں پہ پریویل کرتی ہے، نہ یہاں پہ کوئی اور آپ کو چیز ملے گی. تو یقیناً لامحالہ لوگ اس کا شکار ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں سم ہاؤ اس سے نکلنا ہے. میں یہ چاہوں گا ذرا آپ ہاسپٹل کے حوالے سے بتائیں، کیا کاؤنسلنگ ہوتی ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ تو اس میں ضرورت ہی بالکل ایسا ہی کاؤنسلنگ ایسا کی ہی ہے. تو اب تو میرے خیال میں لوگوں کو اب سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ ہمیں جا کر ضرور ملنا چاہیے، کہ ہم ان ساری سچویشن کے بعد بھی کیسے سروائیو کریں. کیا اس کے اوپر کام ہوتا ہے شفیق یاسین ہاسپٹل میں؟ پلیز. بالکل ایسا ہی ہے، اور پہلے کے نسبت میں دیکھ رہا ہوں کہ اب لوگوں میں یہ اویئرنیس آ رہی ہے، لوگوں جی کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہمیں اب ایک سائیکریٹسٹ کی ضرورت ہے، ہمیں سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کیونکہ ہمارے دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری سیکیورٹی کا کام ہے کرنا، لیکن بہت ساری چیزیں ہماری خود کی ذمہ داری ہے. جی ہر جگہ پہ آپ کو سیکیورٹی پرپز ہر جگہ پہ ملیں گے، ہر جگہ پہ تقریباً یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے اندر خود میں بھی انسانیت نام کی ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم لوگ خود محسوس بھی کرتے ہیں، اور ہمارا حق بھی ہے ہمیں کرنے کا. بہت اچھی بات میں آپ تھوڑی نے دیر کہی پہلے ہے، آپ سے بھی ایک ذکر کر رہا ضرور تھا، اس کا کل کی تذکرہ بات کیجیے. ہے. کل میں اپنے ہاسپٹل جا رہا تھا دوپہر میں، گولی مار پہ انہوں نے ٹریفک بند کیا ہوا تھا، بجلی کا کوئی وہ تھا. اس کے اندر 3 ایمبولنس پھنسی ہوئی تھیں. اس 3 ایمبولنس میں پیشنٹس تھے، ایک میں پیشنٹ نہیں تھا، وہ شاید پیشنٹ لینے جا رہی تھی. تو جو احتجاج کر رہے تھے ان کے اندر 1% بھی سینس نہیں تھا، 1% بھی انسانیت نہیں تھی کہ وہ ایمبولنس کو جانے دیں. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم روڈ بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں،
ہم احتجاج کر رہے ہیں. آپ کے اندر کم از کم اتنی انسانیت ہونی چاہیے کہ آپ ایمبولنس کو رستہ دیں. اس میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو, وہ بلڈ ڈونیٹ کرنے جا رہا ہو سکتا ہے کسی نے کہیں اور پہنچنا ہو, تو ہم لوگوں کے دماغ میں صرف ایک یہی چیز ہے. اب انہوں نے احتجاج کیا, بجلی آ گئی. جو ایک چیز ہے وہ نیچرل ہے بھائی, ایک چیز نہیں ہے, ایک چیز کم ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کم ملے گی, زیادہ ہے تو اس کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ جو 3 بندے ایمبولنس میں پھنسے ہوئے, اگر وہ مر گئے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار آپ ہیں جو آپ روڈ بند کر کے کھڑے ہیں, اس کا جواب آپ دیں گے, کوئی نہیں ہے. مطلب یہ کہنے کی بات ہے کہ نفسیات کا جو ریلیشن ہے نا, وہ یہی ساری چیزیں ہیں. فرسٹریشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, ہر انسان اس کے اوپر اترا ہوا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے. انسانیت سب سے پہلے ہے, سب سے فرسٹ آف آل. آپ انسانیت کہتے ہیں نا, اسلام کے اندر ہمارے پاس بڑا ایک وہ ہے کہ آپ نے ایک انسانیت کی جان بچائی, انسان کی آپ نے پوری انسانیت کو بچایا. تو اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک مسلمان کی جان بچائی یا آپ نے ایک ایسی, پوری انسانیت میں کوئی مذہب نہیں ہوتا, انسانیت ہوتی ہے. تو آپ تھوڑا سا ریکویسٹ ہے میری میڈیا کے تھرو کہ آپ تھوڑا سا اس چیز کے اوپر خاص طور پہ دیکھیں کہ اگر کہیں آپ احتجاج کریں, آپ کریں, آپ کا رائٹ ہے, لیکن آپ پلیز خدا رے ایمبولنس کو رستہ دیں, تاکہ ایمبولنس کے اندر کوئی کسی کی زندگی ہو سکتی ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ایمبولنس خالی تھی, ایمبولنس لینے جا رہی ہوگی کسی کو, ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری چیزیں, اس چیز کا خاص خیال رکھیں. ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ہم ان کی بھی کاؤنسلنگ یہی کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کچھ نہیں کر سکتے نا, آپ انسان کو تو بچا سکتے ہیں. آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہونا چاہیے کہ رستے میں پتھر پڑا ہوا, آپ اس کو ہٹا دیں, تو آپ کی انسانیت نظر آئے گی ان چیزوں میں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے, آج جیسے ربیع الاول ہے اور ہم اسی کے اوپر بھی بات اگر کرتے ہیں تو آپ درود شریف کا پڑھنا کریں, زیادہ پڑھیں. مینٹلی طور پہ آپ ریلیکس ہوں گے, دل کو سکون ملے گا آپ کو. تو ہمارے پاس جتنے پیشنٹس آ رہے ہیں آج کل, تو ہم ان کی سائیکو تھراپی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اگر اس کو نفسیات سے ریلیٹڈ کوئی ڈیزیز ہے تو اس کی میڈیکیشنز بھی کی جا رہی ہوتی ہے. یاسین سیکرٹ ہاسپٹل میں بچوں سے ریلیٹڈ یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, ڈرگس سے ریلیٹڈ بہت سارے کیسز آ رہے ہیں. ابھی شکر ہے اللہ کا, میں تو یہ ادا کروں گا کہ تھوڑا سا مجھے نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایکشن لیا جا رہا ہے اس کے اوپر. پہلے اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں, لیکن اب کچھ محسوس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ورنہ آپ یہ اندازہ لگا لیں, ایک 13 سال کا بچہ ہے, ایک 12 سال کا بچہ ہے, اگر وہ آئس لے رہا ہے تو اس کی زندگی کہاں ہے؟ شیشے کیفے کھلے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, انسان کی بربادی ہو رہی ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ ہم انہی ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں پراپر طریقے سے. ڈاکٹر شفیق دیکھ رہے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو, اور وہ ابھی بات بھی کر رہے تھے آپ سے, تو ہم اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں, ہم نفسیات اور منشیات سے ریلیٹڈ. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اب وقت ہمارے پاس جو وہ بالکل ختم ہو رہا ہے. لاسٹ ورڈ میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ ہر طرف مسائل ہیں, لیکن پھر بھی اس کو ہم نے اوور کم کرنا ہے. تو اور میں چاہوں گا ذرا اس میں مزید اضافہ کر دیا جائے, ایک میسیج جو اس وقت آپ سمجھتے ہیں دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب بھی آپ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں آپ کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ سب سے پہلے ہمارے یہاں ہونے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا جائے اور ایک میسیج لاسٹ میں دیکھنے والوں کو ضرور دیجیے. جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لائف سٹائل کو لوگوں کو دیکھتے ہوئے میں 4-5 ٹپس دینا چاہوں گا پاکستان میں. سیدھی سی بات ہے جو میں بہت لمبے اس پہ کہہ چکا ہوں, اس کو شارٹ میں, کہ آپ ہیلدی کھائیں, ایسے کھانے کھائیں جو مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ, جسمانی اور دماغی دونوں کے حوالے سے بہترین ہو, آپ کے بچوں کے بھی آپ کے لیے بھی, اس لیے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں سوچ فیس بک پہ اور میڈیا پہ تھوڑا سا الگ سے ایک چارٹ بنا کے ڈال دوں, یہ برے کھانے اچھے کھانے, تاکہ تھوڑا سا ایک ٹیپ کر دوں جو اس پروگرام سے الگ ہو کے, تاکہ وہ جس کو جو سوال پوچھنے یا دماغ میں ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ کہ سلیپ از ویری امپورٹنٹ, ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ جاگنا, اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ, کوالٹی سلیپ از امپورٹنٹ, جو میں دیکھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے. یہاں کے لوگوں میں یہ بڑا ہے کہ وہ جلدی سو جاتے ہیں, جلدی اٹھتے ہیں. ہم بہت دیر سے اٹھتے ہیں. کراچی میں اگر دکانیں کھل رہی ہیں دیر سے, تو یہاں تو میں بھی صبح اٹھا ہوں, ابھی تو 6 بجے میں نے پروگرام شروع کیا, ابھی 7 بجے ختم کر دیں گے ہم یہاں کے باقی پرتگال میں. لیکن بائی دا ٹائم میں 8:30-9 بجے نیچے ہوں گے, سارے کیفیز کھلے ہوں گے, سب لوگ ناشتہ کر رہے ہوں گے, اپنے اپنے کاموں پہ جا رہے ہوں گے. تو بڑے ایکٹیو لوگ ہیں, اور میں دیکھتا ہوں بڑے خوش ایک دوسرے سے ملتے ہیں. یہاں بڑا پرانا کیفے ہے, میں سالوں سے آ رہا ہوں, اس لیے یہ جگہ میری بڑی پرانی, 20 سال سے میں کیفے دیکھ رہا ہوں, اور وہ 20 سال کی شکلیں بھی وہی ہیں. جو سوشل کنیکشنز میں دیکھتا ہوں بڑے اچھے ہیں, جو کہ امپورٹنٹ ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے. ہم فیس بک پہ پھنس گئے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ جا کے پھنس گئے ہیں,
सोशल कनेक्शंस, फेस टू फेस मिलना लोगों से, और बात ये कि हाँ सिर्फ रिश्तेदार दोस्त नहीं, बाकी लोग अड़ोस पड़ोस जो नेबर है, कम्युनिटी है, उनसे मिलते हैं ये लोग। तो ये मैं एक बड़ी चीज़ देखी है गोरों में कि ये अपना वो रखते हैं। ये एरिया है भी थोड़ा सा लिस्बन से बाहर निकल के आधा घंटा, तो ये इनके अंदर बड़ा वो है सोशल कनेक्शन, जो कि राइट। मुझे बड़ा लगता है। फिर रिलैक्स रहना, इंसान को ब्रेक लेना। प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, अपना पर्पस होना चाहिए लाइफ में, लेकिन आप जब देखेंगे आप थोड़ा थक गए, टेक अ ब्रेक। मैंने राइट। अभी राइट। हॉलीडे में आया हूँ, मकसद मेरा अपना है, लेकिन बात ये कि अगर मैं अपने आप का ख्याल नहीं रखूंगा ना, तो मैं आप लोगों का ख्याल, मैं अपने पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ या राइट। आवाम राइट। का ख्याल नहीं रख सकता, मैं उनके लिए किसी काम का नहीं हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि ट्राई टू डू योर बेस्ट, कि आप जिसके लिए भी कर सकते हैं, आपका जो पर्पस है, आप जो काम कर रहे हैं, बेस्ट करें, स्टे एक्टिव। और लेकिन जब आपको लगता है आप थक गए हैं, ब्रेक लेना है, तो छोटा सा ब्रेक भी लें ठीक अपनी, हो गया। ठीक है ना, ये डॉक्टर साहब, बहुत जरूरी। थैंक यू डॉक्टर साहब। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। बिल्कुल ये लास्ट वाली जो बात थी, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत है, और इन तमाम चीज़ों से, कामों से थोड़ा सा वक्त निकाल लेना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी आम बात है। और इसी के साथ हमें अपना जो प्रोग्राम है, वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, इजाज़त लेनी होगी आपसे। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर अवैस का, डॉक्टर शफीक यासीन का, जो हमारे साथ ऑल द वे पुर्तगाल से लाइन पे मौजूद थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। दिल कर रहा था कि सुनते जाएं। ये काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो शफीक यासीन हॉस्पिटल है, नफ्सियात का अस्पताल है, और खुदारा बार बार इसके ऊपर जोर देना है कि नफ्सियात का जो मामला और मसला, ये महज पागलपन से नहीं जुड़ा, इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं जो हल तलब हैं, और यकीनन इनका इलाज मुमकिन है, और जो कि हो भी रहा है। तो इसी पे आगही के हवाले से काम कर रहा है, और सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। आने वाले प्रोग्राम्स में मज़ीद इसके ऊपर बात की जाएगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने